اور وقت کے جو نبی تھے انہوں نے قانون کو سمجھانا شروع کیا اور کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور کہا کہ تم بھلائی کرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال دیتا رہے گا جب تک وہ لوگوں پر خرچ کرتے رہیں گے۔ جب وہ لوگوں پر خرچ کرنا بند کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینا بند کر دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نائب بنایا ہے انسان کو، تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کا خیال رکھے۔ جب تک وہ خیال رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خیال رکھیں گے، جب وہ لوگوں کا خیال رکھنا چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیں گے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ روکے نہیں، کم ہے تو بھی لوگوں پر خرچ کرے، زیادہ ہے تو بھی لوگوں پر خرچ کرے۔ کم والا خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا، زیادہ والا خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بڑھائے گا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تاکہ بھلائی کرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا۔ وَلَا تَبْتَغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، تاکہ زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کیا کرتا۔ قال، یہ سب باتیں سننے کے بعد قارون بولا انما اوتیتہ علی علم عندی، جیسا آج ہمارا مالدار بولتا ہے ویسے قارون نے بولا انما اوتیتہ، کہ یہ جو مجھے دیا گیا ہے علی علم، کا میرے ہنر کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کیا۔ بہت سارے کاروبار کہتے ہیں کہ میری عقل سے میرا کاروبار بڑھا ہے، میری محنت سے میرا کاروبار بڑھا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے نہ تو عقل کا دخل ہے نہ اس کی محنت کا دخل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو صرف اپنی عطا سے دیا ہے، اپنی مہربانی سے دیا ہے، نہیں تو آپ میں جو مالدار ہیں ان میں سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، ان کے کوئی سینگ نہیں نکلے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو مال زیادہ دیا ہے۔ اور جو غریب ہے اس کے ایسا نہیں ہے کہ اس کے دو ہاتھ میں سے ایک ہاتھ ہو یا دو پیر میں سے ایک پیر ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آپ کی طرح انسان بنایا ہے۔ جو مالدار ہے وہ بھی انسان ہے، جو غریب ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی روٹی کھاتا ہے، وہ بھی روٹی کھاتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ تو پھر اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا ہے۔ تو قارون بولا کہ مجھے جو ملا ہے یہ میرے ہنر کی وجہ سے ہے، جو میرے پاس ہنر ہے۔ اولم يعلم ان اللہ قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ جانتا نہیں ہے، قارون کو کہا کہ یہ جانتا نہیں ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنے ہی جماعتوں کو ہلاک کیا ہے، کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت ساری جماعتوں کو، بہت ساری بستیوں کو ہلاک کیا ہے۔ من ہوا اشد منہ قوة، جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم طاقت میں زبردست ہیں، جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جماعتوں کو ختم کیا ہے۔ اور صرف طاقت میں نہیں، وہ اکثر و جمع، جو مال میں بھی اس سے زیادہ تھے، کہ قارون سے زیادہ مال تھا ان کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، کا یہ خیال کرتے ہیں کہ گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کہ گناہ گار آدمی یہ سمجھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھ کر کے تیار کر رکھا ہے، میرے گناہوں کا حساب مجھے دینا ہے، آپ کے گناہوں کا حساب آپ کو دینا ہے۔ اس لیے ہر قدم اٹھانے سے پہلے آدمی سوچ لے کہ میرا جو قدم ہے یہ نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے یا گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، پھر وہ نکلا اپنی قوم میں ٹھاٹھ کے ساتھ، قارون نکلا اترا کر کے چلا، سینہ تان کر کے چلا اپنی قوم میں۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے وہ بولے۔ قارون کو جب اکڑتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، تو جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے تو وہ سب بولے یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون، کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ سب ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا جیسا فلاں کو اللہ نے دیا ہے، دوسرے پر دیکھ کر کے رشک کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں سے نوازا، ہم اس سے محروم ہیں۔ تو انہوں نے بھی دیکھ کر کے کہا جو دنیاوی زندگی چاہنے والے تھے، کاش ہمارے پاس بھی وہ سب ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، اور کہنے لگے کہ قارون تو بڑی قسمت والا ہے، کہ قارون کو اتنا سب دیا گیا ہے، یہ بڑی قسمت والا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، لیکن جو سمجھدار لوگ تھے، جو علم والے تھے، وہ بولے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے،
قارون کے لیے بھی ہلاکت ہے اور جو اس کی تمنا کرنے والے ہیں کا تمہارے لیے بھی ہلاکت ہے. کا ثواب اللہ خیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر بہتر ہے، مال دولت بہتر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا اجر بہتر ہے. لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. کا بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے انسان کا ایمان اور انسان کا نیک عمل. مال کا مل جانا یا تمام خواہشوں کا پورا ہو جانا دنیا کے اندر یہ بہترین چیز نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی زندگی گزر رہی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مال مل رہا ہے تو وہ دنیا میں اس کی پکڑ کا ذریعہ ہے. فرمایا ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ جو ایمان ہے اور یہ جو عمل صالح ہیں فرمایا کہ یہ صرف اور صرف صبر کرنے والے کو ملا کرتا ہے. یہ ہر آدمی کو نہیں ملا کرتا. ایمان اور نیک عمل کرنے کی توفیق یہ ملتا ہے صبر کرنے والوں کو. ولا یلقاها الا الصابرون کا یہ ملتا ہے صرف صبر کرنے والے کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قارون کا انجام بتایا کہ انجام کیا ہوا. فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. جو اتنا مال تھا، جو اتنا اترایا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے ساتھ اس کے گھر کے ساتھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو پھر اس کی کوئی جماعت مدد نہ کر سکی. ينصرونه من دون الله، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آیا. وہ دھس رہا تھا زمین کے اندر اور کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا تھا. وما كان من المنتصرين، اور فرمایا کہ وہ خود بھی مدد نہیں بلا سکا. اتنا مال ہونے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا تو پھر وہ خود بھی مدد نہیں بلا سکا. نہ کسی نے مدد کی نہ خود مدد بلا سکا ہے. وہ لاچار و مجبور دیکھ رہا تھا کہ میرا مکان بھی میرا مال بھی میں بھی زمین کے اندر دھس رہا ہوں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا تھا. اب جو تمنا کرنے والے تھے کہ کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے، ہمیں بھی قارون جیسا ملا ہوتا. کہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کا جب صبح ہوئی تو ان کے جو قارون کے درجے کی تمنا کیا کرتے تھے، جو کل تک قارون جیسا بننے کی تمنا کیا کرتے تھے، یقولون، تو وہ اب کہہ رہے ہیں وَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کا ایسا معلوم ہوتا ہے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ قارون زمین میں دھس گیا ہے، اس کا مال و دولت زمین میں دھس گیا ہے، تو یہ سب دیکھنے کے بعد کیا کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا اپنے بندوں میں سے کشادہ رزق عطا فرما دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کو چاہتا ہے تنگ رزق کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. جب سامنے والے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے تب سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے، تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کم دے دے. جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے. اور فرمایا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تاکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو کامیاب نہیں کر سکتا ہے. لوگوں نے جب قارون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے تب لوگوں کی سمجھ میں آیا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو کر کے رہیں گے، کافر کامیاب ہو نہیں سکتے ہیں. تب یہ بات سمجھ میں آئی ہے. میری اور آپ کی زندگی جب تک چل رہی ہے تب تک بات سمجھ میں آ جائے تو غنیمت ہے. اب مرنے کے بعد اگر سمجھ میں آئے تو پھر سمجھنا نہیں، پھر پچھتاوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ یا کریم آپ کا صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ آج تک جتنی بھی جیسی بھی زندگی گزری ہیں یا اللہ تو سب سے درگزر فرما. یا اللہ آج سے اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما. یا اللہ جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی یا اللہ عزت و آبرو کی جان مال کی حفاظت فرما. یا اللہ عزت و آبرو کی جان مال کی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس مساجد مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے جتنے قلعے ہیں یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت
کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت کی مدد فرما، یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی، اور یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر ثابت قدم فرما، یا اللہ جب موت آئے تو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ شروع کیا اور وقت کے جو نبی تھے انہوں نے قانون کو سمجھانا شروع کیا اور کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور کہا کہ تم بھلائی کرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال دیتا رہے گا جب تک وہ لوگوں پر